نہ ادھر نہیں جانا ہے، ادھر نہیں جانا ہے. دیکھیں کہ مثال کے ذریعے اس طرح ایک دفعہ یہ ہے کہ واقعاً ایک حقیقت کے بارے میں آپ کو شک ہوتا ہے 50-50. ٹھیک ہے، یہ جو 50-50 ہے یہ شک ہی کہلاتا ہے. لیکن ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آقا آپ کو حقیقت کے بارے میں شک نہیں ہے، اور وہ چیز بھی ایسی نہیں ہے جو شک بردار ہو، در عین حال آپ انکار کرتے ہیں وہاں پہ ریب ہوگا. مثلا دن ہے، طلوع ہوا ہے، وہ سب کو پتہ ہے اور کسی کو شک نہیں ہے. دن میں شک کرنا یہاں پہ شک نہیں ہے بلکہ کیا ہے، یہ ریب ہے. اس کا مطلب ہے کہ پیچھے یا لجاجت ہے یا استکباریت ہے، کوئی عنصر بھی ہو سکتا ہے. ایسی واضح حقیقت کے بارے میں انکار کرنا ریب کہلاتا ہے. اب یہ شک میں شامل نہیں ہے. اس میں تھا کہ یا انسان نبینا ہو آسن یا حجاب آ جائے، آسن ہر دو صورت میں وہ ہے لیکن وہ نہیں دیکھ پا رہا. تو اس کا مطلب ہے کہ ریب میں ایک ایسی حقیقت کا انکار کرنا جو 100% موجود ہے. خود تم کیوں کر رہے ہو؟ لجاجت کی وجہ سے یا کورپنے کی وجہ سے، یا باطنی اندھے ہو یا ظاہری اندھے ہو. تو ظاہری اندھے کو نہیں پتہ ہے کہ اس وقت دن ہے یا رات ہے. حقیقت روشن ہے لیکن اس حقیقت روشن کا انکار کرنا تردید کی صورت میں ریب کہلاتا ہے. بس شک واقعاً 50-50 ہے جہاں پہ انسان کو پتہ نہیں ہے. مثلا آپ وہاں سے نکلے، آپ کو شک تھا کہ پتہ نہیں استاد آئیں گے یا نہیں آئیں گے. اب یہ شک ہے واقعاً 50-50 ہے، دونوں احتمال مساوی ہیں. اور یہاں پہ لجپنا بھی نہیں ہے، اس لیے یہ شک ہی ہے. لیکن اگر لجاجت کی بنیاد پہ آگے کہیں کہ نہیں، مثلا فرض کریں استاد نہیں ہے، ہم نہیں جا رہے ہیں کلاس میں، بات پتہ چلے استاد آئے ہوئے تھے، وہ کیوں کیا ہے، یہ ریب ہے. ریب کے اندر شدت بیشتر ہے انکار کی نسبت. شک میں بھی انکار ہے لیکن شک میں اتنا مضموم نہیں ہے، مساوی ہے. لیکن ریب میں کیوں مضموم ہے؟ اس لیے کہ انکار کے ہمراہ ہے. اس لیے بعض نے کہا کہ تہمت کے ہمراہ ہے. تہمت کا کیا مطلب؟ یعنی کہ ایسی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں جو موجود نہیں ہے یا اس کے برعکس ہے. بس اس لیے تہمت کے ساتھ بعض لوگوں نے جو معنی کیا ہے وہ شدت شک کی وجہ سے تہمت کا معنی لگایا ہے. مطلب جب آپ کو ایک حقیقت کا علم ہے اور پھر اس کا انکار کرتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ کیا ہے، ریب ہے. بس حقیقت واضح تھی اور آپ نے اس کا انکار کیا. بس اگر نسبت برقرار کی جائے تو کیا ہے، کل ریب شک، لیکن ادھر سے ہر شک ریب نہیں ہے. وہ عام ہے، یہ خاص ہے. بس ختم. اور تفسیری کام تھا جو دیکھا مجموع بیان دیکھیے بیٹے، میں نے کہا تو دو گروپ بن جائیں. دو گروپ بننے کے بعد ایک اور پہلے مرحلے میں ایک تفسیر کو معیار بنا لیں. ایک تفسیر کو دیکھیں، ایک آئے بیان کرے، دوسرا اس پہ نقد کرے کہ یہ مطلب آپ نے صحیح سمجھا یا صحیح نہیں سمجھا ہے. اس کے بعد پھر کیا ہوگا، ایسا ایسا آپ کو تفسیری مطالعے پہ عبور ہو جائے گا. امتحانات کی وجہ سے دوستان مل رہی ہے، مشکل ہے. ہاں چلیں پھر امتحان تک ہم بھی چلیں، امتحان کے بعد پھر انشاءاللہ آج بھی اصل امتحان تھا، کل بھی ہے. اچھا چلیں خیر، چلیں آج میں بیان کر دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ذالکا اشارہ کیا کتاب کی طرف، اور عرض کیا تھا کہ ذالکا کی طرف اشارہ کیوں ہے یا حاذا کے ساتھ اشارہ کیوں ہے. عرض کیا تھا کہ قرآن ہے ذو مراتب. ایک ہے مقام، اس کا مقام ہے لدن، اور آخری مقام ہے یہی الفاظ اور یہی جو عربی مبین ہے. تو اگر عربی مبین کی طرف ناظر ہو تو کیا یہی وہ چیز ہے جو آپ کی دسترس میں ہے، یہی کلمات ہیں، افعال ہیں، اسماء ہیں، صفات مشبہ اس کے اندر استعمال ہوئی ہیں، اور انہی کی جو حقیقت ہے معانی کی صورت میں یہ آپ کی دسترس میں ہے. اسی لیے کیا کہا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. ھذا کا یہی ھذا القرآن، اور ادھر کیا کہا ذالک الکتاب. ذالکہ بھی درست ہے، ھذا بھی درست ہے. ذالکہ ناظر ہے اس مرتبہ بالا کی طرح کہ جو کسی کی دسترس میں نہیں ہے، دور ہے، بعد ہے.
اور حاضہ کیوں کہا کہ یہ اسی کا ہی ایک مرتبہ ہے جو آپ کے اختیار میں ہے. بس اس لیے قرآن کی تعبیریں مختلف ہیں. کہیں پہ ہوتا ہے ذالک الکتاب، کہیں پہ آتا ہے تلک آیات الکتاب. تلک بھی کس کے لیے ہے؟ بہت بعید کے لیے. یہ آیات کتاب کیا ہے؟ تلک. اس کا مطلب آیات کہاں پہ تھی؟ مقام لدن میں. تو چونکہ مقام لدن میں تھی اس لیے آپ کے لیے قابل دسترس نہیں تھی. یا حد اقل اگر اس سے تھوڑا سا نیچے تنزل کرے آ جائیں گی کتاب مکنون میں. تو کتاب مکنون کس کو کہتے ہیں؟ مکنون، کنان، اکنان. کنان یا اکنان یا مکنون. مکنون کہتے ہیں حجاب کو. مکنون کس سے نکلا ہے؟ کاف نون نون. کانانا. کانانا کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کا مخفی ہونا. بس کنان کس کو کہتے ہیں؟ حجاب کو. انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون. یہ کتاب تھی اور معنی کیا تھا کتاب کا؟ کیا؟ ایسے حقائق جس سے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوں. وہ یہ حقائق کس میں تھے؟ مکنون میں، چھپے ہوئے تھے، حجاب میں تھے. لیکن بعد میں ذکر کیا کہ اس حجاب کو توڑنے والے بھی کوئی ہیں؟ کہاں ہیں؟ وہ کون ہیں؟ الا المطہرون. بس جو بھی مطہرون کا مصداق بن جائے گا وہ اس کنان اور حجاب کو دور کر کے اس حقیقت سے آشنا ہو سکے. مثلا فرض کریں ایک صندوق پڑا ہے آپ کے سامنے، اس صندوق کے اندر کوئی چیز چھپی ہوئی ہے. تو جب تک آپ صندوق کو چابی سے نہیں کھولیں گے اس کی حقیقت تک نہیں پہنچیں گے. وہ چابی جس کے ذریعے آپ کھولیں گے، دروازہ کھولیں گے، اندر حقیقت آپ کو پتہ چل جائے گی کس کے اندر کیا ہے. یہ چابی جس کے ذریعے آپ نے اس پردے کو ہٹایا ہے، یہ پردہ کنان تھا، چابی کے ذریعے پردہ ہٹ گیا. بس مفتاح ہمیشہ کنان اور پردوں کو دور کرتی ہے. وہ ہر شے کی کلید اور چابی کیا ہوتی ہے؟ اپنے اعتبار سے ہوتی ہے. بس قرآن اور کتاب جو کنان میں ہے، حجاب میں ہے، اس حجاب کو ہٹانے کی چابی کیا ہے؟ طہارت ہے. بس طہارت کے ذریعے کیا کریں گے؟ اس حجاب کو دور کریں گے. کہاں پہنچیں گے؟ حقیقت کو پا لیں گے. بس طہارت چاہیے. البتہ ابھی طہارت میں بحث نہیں کریں گے چونکہ فعل بحث ہماری اس میں نہیں. بس کتاب مکنون میں ہو تو یہ نہیں حجاب میں ہے، اور اس حجاب کو دور کرنے کی شرط اور مفتاح اور چابی خالق کائنات نے ذکر کر دی کہ آپ یہ کرتے. لیکن ایک چیز ذہن میں رہے بیٹا، اب وہ تھوڑا سا آ جائیں، اپنا تنزل کریں ادبیات کے ساتھ. انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون. دو کلمے استعمال ہوئے. ایک کیا ہے؟ قرآن کریم، اور دوسرا کتاب مکنون. آگے میں کیا ہے؟ لا یمسہ، نہ لا یمسہما. ضمیر تثنیہ کی نہیں ہے، ضمیر کس کی ہے؟ مفرد کی. خوب اس کا مرجع کیا ہے؟ آیا لا یمسہ کا مرجع کتاب مکنون ہے یا قرآن کریم ہے؟ کیا ہوگا؟ یہ آپ کا اجتہاد ابھی بتائے گا. فرق کیا ہوگا؟ وہ فرق ابھی فرق عرض کر دوں، اس کے بعد پھر آپ کا اجتہاد جاری ہوگا کہ آپ کس طرف جاتے ہیں. اگر وہ اس کا مرجع لا یمسہ، اس کا مرجع ہو قرآن کریم، وہ تو یہی جو ہمارے ساتھوں میں ہے. اگر اس کا مرجع لا یمسہ کا مرجع قرآن کریم، تو اس کا فقہی مطلب یہ بنتا ہے کہ آغا آپ اس کو بغیر طہارت کے مس نہیں کر سکتے. پھر کریں وضو کریں، پھر اس کو مس کریں، کیونکہ یہ آپ کی دسترس میں ہے. بس لا یمسہ یعنی مس نہیں کرنا چاہیے. الا المطہرون یعنی صرف مطہرون کو مس کرنا چاہیے. اس کا مطلب وضو کرو پھر اس کو مس کرو. یہ اگر اس کا مرجع کیا ہو؟ قرآن کریم. لیکن اگر اس کا مرجع ہو کتاب مکنون تو پھر کیا ہے؟ لا یمسہ نفی ہے. نفی کس کا معنی دیتی ہے؟ خبر کا. یہ تو ہونا چاہیے نا، ایسے وہ نہیں کریں یہ بھی کام ہونا چاہیے. لا یمسہ صیغہ کون سا ہے بیٹا؟ ضرب المثل کھول دو. واحد کا صیغہ نفی معنی نہیں معنی نہیں یا نفی؟ اجتہاد ہے نا ہمارا. وہ کہتے ہیں کہ یار من ترکی سو من ترکی نمیدانم.
محبوب میرا ترکی ہے اور مجھے ترکی زبان آتی نہیں ہے، کیسے بات کروں؟ کتاب ہدایت عربی میں، عربی ہمیں آتی نہیں ہے۔ لا یمس کون سا چیز ہے بیٹا؟ آئیے، آپ کی دقت چاہیے۔ آپ مضاف کے جو باب ہیں ان کی جب گردان کرتے ہیں تو کس طرح سے ہوتے ہیں؟ مدہ یا مدو۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ لوگوں کو صرف رٹائی نہیں گئی، رٹائی ہوتی تو کبھی آپ نہیں پھسلتے۔ خوب لم یا مد، یہ مدہ یا مدو سے جب لم داخل ہوتا ہے، لم جازمہ ہے نا، اس نے کیا کرنا ہے؟ جزم دینی ہے۔ وہ جزم کیسے دے گا؟ وہاں پہ 4 صورتیں ہیں، لم یمدہ، لم یمدے، لم یمدو، لم، کیوں 4 حرف ہیں؟ آج لگتا ہے ہم قرآن سے باہر ہی ہیں۔ لم یمدہ میں لم نے کیا کرنا تھا؟ جزم دینا ہے۔ وہ 2 ساکن ہو جائیں گے، پہلی دال بھی ساکن ہے، دوسری بھی ساکن ہے۔ وہ ساکن کو ساکن سے ملائیں گے، فتح کیوں دیں گے؟ اخف الحرکات ہے۔ کسرہ کیوں دیں؟ اذا حرک بیل کر۔ ضمہ کیوں دیں؟ باب کی مناسبت ہے۔ وہ فک ادغام گیا ہے، حالت اصلی ہے ہی ہوئی، لہذا 4 صورتیں ہیں۔ کس میں؟ نصرہ ینصرو میں۔ اور اگر فعلا یفعلو ہو یا فعلا یفعلو ہو تو پھر کتنی حالتیں ہوتی ہیں؟ 3، فتح، کسرہ اور فک ادغام۔ ضمہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ اصلی حالت میں پھر مضموم ہے ہی نہیں کہ ہم اس کو ضمہ دیں۔ احسن، تو یہ تو ذہن میں ہے نا انشاءاللہ۔ اب آئے دیکھیں، دقت چاہیے ہوتی ہے۔ ایک پہلا مطلب کیا ذکر کیا کہ لا یمسہ، اس کا مرجع کیا ہے؟ قرآن کریم، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ صیغہ ہے نہی، نہ نفی۔ نہی اور نفی فرق کیا ہوتا ہے؟ نفی ہے جملہ خبریہ، نہی کیا ہے؟ جملہ انشائیہ۔ نہی میں طلب ہے، امر میں بھی طلب ہے۔ فرق یہ ہے کہ امر میں طلب وجودی ہے اور نہی میں طلب عدمی ہے، نہیں کرنا ہے یہ کام۔ امر میں کیا ہے کہ اس کام کو کرنا ہے۔ دیکھیں بیٹا، یہی دقت ہے۔ اگر آپ کی یہ دقت ادبیات کی نہ ہو، آپ بھی دوسروں کی طرح بھیڑ چال کی طرح بہ جائیں گے۔ ایک نے کیا کہا کہ لا یمسہ، ہو کا مرجع ہے قرآن کریم، اور لا یمسہ یہ ہے نہی، اور معنی کیا دے رہی ہے کہ آقا آپ کو مس کرنا نہیں چاہیے، یا مطہرون کو مس نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ طہارت نہ ہو۔ پس لا یمسہ، اس قرآن کو مس نہیں کرنا چاہیے، لیکن بعضوں کو مس کرنا چاہیے۔ وہ کیوں؟ مطہرین طہارت کرو پھر اس کو مس کر سکتے۔ یہ کیا ہے؟ حکم فقہی ہے۔ کس کے لیے؟ اسی کتاب کو چھونے کے لیے۔ اگر آپ مس کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر کیا کرو؟ پھر وضو کرو، وضو کر کے آپ اس کو بس۔ پہلا مطلب یہ ذکر کیا کہ اس کا مرجع ہے قرآن کریم۔ دوسرا مطلب یہ ذکر کیا کہ لا یمسہ نہی، اور نہی یہ حکم فقہی بیان کر رہی ہے، بس اصلاً اس کی طرف ناظر نہیں ہے، حقیقت ہے کتاب مکنون کی طرف۔ درست؟ اب آئیں مقام ناطق میں۔ یہی آپ کی آقا ابھی ہم نے جو ادبیات پڑھی ہیں اس میں یہ ہے کہ ضمیر کے اگر مرجع ہوں 2 کلمے، ایک ہو قریب اور ایک ہو بعید، ضمیر کہاں پلٹے گی؟ نزدیک کی طرف۔ بس آپ نے جو کیا کہا کہ یہ لا یمسہ کی ضمیر کا مرجع قرآن کریم میں درست کیا ہے؟ کتاب مکنون، بس حکم فقہی بیان نہیں کر رہی ہے۔ دوسرا آپ نے کہا کہ لا یمسہ ہے، نہی غلط ہے، یہ نہی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ نفی ہے۔ کیوں نہی نہیں ہے؟ کیونکہ نہی میں تو ایک طلب ہوتی ہے۔ نہ یہ نہیں، آپ صرف سے آ کے ثابت کریں کہ یہ نفی ہے، نہی نہیں۔ بیٹا کیا ہے؟ لا یمسو، ہو ضمہ آیا ہوا ہے، مسا یمسو ہونا چاہیے تھا، جبکہ مسا یمسو، بلکہ یہ کیا ہے؟ مانا یمنو، مسسا یمسسو، مسسا یمسسو، اس سے میم مفتوح ہے۔ لا یمسو، اگر یہ نائی ہوتی تو کیا ہوتا؟ لا یمسو۔ تیسری حالت جو تھی، تیسری حالت کس میں ہوتی ہے؟ عین الفعل جب مضموم ہو تو یہ عین الفعل مضموم نہیں ہے بلکہ مفتوح ہے، تو پھر لام الفعل کیوں مضموم ہو رہا ہے؟ بس اگر یہ لام الفعل نائی کی صورت میں ہوتا تو پھر میم بھی مضموم ہوتا، سین بھی، جبکہ سین مضموم ہے، میم مفتوح ہے۔ یہ میم کا مفتوح ہونا اور سین کا مضموم ہونا بتاتا ہے کہ آگا یہ نفی ہے، نہ کہ نہی ہے۔ کیوں؟ چونکہ نفی میں جو لا ہوتا ہے وہ جازمہ فقط معنی نفی کا دیتا ہے، حرکت بدلتی لا یضربو، یضربو ہی رہے گا۔ لا نے کیا کرنا ہے؟ فقط معنی میں تبدیلی کرنی ہے۔
حسن تم عامل نہیں ہے. تو یہاں پہ اگر یہ لا یمسو لا ناہیہ ہو تو وہ عامل ہوگا، اگر وہ عامل ہوگا تو عین الفعل کو مضموم ہونا چاہیے، بس عین الفعل مضموم نہیں. دوسری بات آپ نے کی کہ یہ نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے، بس طلب کا معنی نہیں دے رہا. جب طلب کا معنی نہیں دے رہا ہے تو یہ حکم فقہی پہ بیان نہیں کر رہا. اور جب نفی ہوتی ہے تو نفی کیا ہے؟ خبر. نہیں ہو تو کیا ہوتا ہے؟ انشاء. وہ خبر میں کیا ہوتا ہے؟ یحتمل الصدق والکذب، لیکن انشاء میں یحتمل الصدق والکذب ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. اگر یہ نفی ہے تو نفی کی صورت میں کیا کر رہا ہے؟ خبر دے رہا ہے. آپ کہتے ہیں لا یضرب زید، کیا کیا اس نے؟ کیا کیا ہے؟ خبر دے رہے ہیں. زید نے نہیں مارا، خبر ہے یہ نہیں ہے. بس لا یضرب نفی ہے، نفی کیا کرتا ہے؟ خبر دیتا ہے. یہاں پہ آگے یا لا یمسہ، یہ کیا ہے؟ نفی ہے، اور نفی خبر پہ دلالت کرتی ہے، اور خدا خبر دے رہا ہے ایک حقیقت سے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کے لیے خبر یہ ہے کہ جو بھی طاہر نہیں ہوگا وہاں تک نہیں پہنچ سکے گا. خبر دے رہا ہے، نہ کہ انشاء کر رہا ہے. جب خبر دے رہا ہے تو اس کے لیے کیا کہا؟ اس نے راستہ بھی بتا دیا کہ آگا کتاب مکنون کی حقیقت تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا. خبر کوئی پہنچ سکتے ہیں؟ کہاں ہے؟ ایک استثناء ہے، الا المطہرون. بس اگر طہارت کے ساتھ ہو تو تم بھی وہاں پہنچ سکتے ہو. یہ خبر ہے، انشاء نہیں ہے. بس اب کیا پتہ چلا؟ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ، اس کو مس نہیں کر سکتے. خبر دے رہے ہیں، اس تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، اس حقیقت کو دریافت نہیں کر سکتے مگر کون؟ مطہر. دیکھیں آپ جب ترجمے دیکھیں، اٹھا کے دیکھیں، واقعی انسان کو تعجب ہوتا ہے. بعضوں نے کیا ہے کہ یہ قرآن کریم ہے اور طہارت کے علاوہ اس کو مس نہیں کرنا چاہیے. دونوں باتیں غلط. ایک قاعدہ ادبی توڑا، پہلے ضمیر کا مرجع غلط بیان کیا، اور دوسرا نفی کو نہیں بنایا جو کہ قاعدہ ادبی کے خلاف ہے. اگر یہ ناہی ہوتا تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ فقط لا یمسا، لا یمسے، لا یمسس، ان تین صیغوں میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے تھا. اگر یہ ہوتا لا یمسس الا المطہرون بلے درست سے، اگر یا لا یمسا ہوتا پھر بھی صحیح تھا، یا لا یمسے ہوتا تو بھی صحیح تھا. نہیں کی صورت میں لا یمسو نہیں ہو سکتا جو کہ عین الفعل مضموم نہیں ہے، لہذا تیسری حرکت جو ضمے والی ہے وہ اس میں نہیں آئے گی. دو چار کی طرح بیٹھا کہ یہ لا یمسو جب بن رہا ہے نہیں ہے بلکہ نفی ہے. پس کتاب مکنون مطلب دیگر یہ ہے بیٹا کہ ہاذا اور ذالکا یا تل کا یہ دو اشارے کیوں ہیں؟ وہ یہ دو اشارے اسی لیے ہیں. ایک دفعہ کیا کہا؟ بہت خوبصورت ہے آقا، یہ قرآن بھی اور حقائق دین بھی اتنے خوبصورت ہیں کہ انسان کو واقعاً وجد آتا ہے. دو تعبیریں کیوں کی؟ یہ دو تعبیریں بتاتی ہیں کہ اس کے مختلف مراتب ہیں. ایک دفعہ خداوند عالم کے لیے کیا کہا ہے نا؟ ہوا اقرب الیکم من حبل الورید، کتنا نزدیک ہے. ایک دفعہ کیا کہتے ہیں؟ باعودا، یہ روایت ہے آیت نہیں ہے. باعودا خدا اتنا دور ہے، فولا یرا، اتنا دور ہے کہ قابل رؤیت نہیں ہے. وقاربا اتنا قریب ہے، شاہد النجوا. تقابل تو ہونا چاہیے، یہی تھا نا کہ اتنا دور ہے کہ دیکھا نہیں جا سکتا، اتنا قریب ہے کہ دیکھا جا سکتا، یوں ہونا چاہیے تھا. لیکن عجیب ہے، معصوم کی عبارتیں اور تعبیر اتنی خوبصورت، اتنی دقیق. اصل قابل رؤیت ہے نہیں، دور ہو یا نزدیک ہو. اس لیے کیا کہا جب قریب ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ شاہد النجوا، جو تم سرگوشی کرتے ہو نا آہستہ سے، وہ بھی سن لے. تو اتنا قریب ہے. بس اب بھی اتنا قریب ہونے کے باوجود بھی قابل رؤیت، ایسا بڑی احتیاط کے ساتھ معصوم نے تعبیر استعمال کی. باعودا فولا یرا، اتنا دور ہے کہ قابل رؤیت نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے جب چیز دور ہو جاتی قابل رؤیت نہیں. اب وہ دور ہو آنکھوں سے، دور ہو عقل سے، دور ہو دل سے، جس سے بھی دور ہو قابل رؤیت نہیں ہے. بات صحیح ہے. لیکن جب قریب ہو تو قابل رؤیت ہو جاتی ہے، وہ بھی ضروری نہیں ہے. ممکن ہے چیز قریب ہو لیکن پھر بھی آنکھوں سے قابل رؤیت نہ ہو. اس لیے کہا قاربا، اتنا قریب ہے، فشاہد النجوا، آپ کی سرگوشی کو سن لیتا ہے. یا قرآنی ہے ہوا معکم، ہوا بالکل اتنا، معکم اتنا قریب ہے، اینما تم جہاں بھی ہو تمہارے ساتھ ہے. یا ہوا اقرب الیکم من حبل اس سے بھی زیادہ قریب ہے. بس یہ حقیقت کیا ہے؟ اور یہ حقیقت جو مجرد تام ہو اس کی یہ خصوصیت ہے
کہ ادراک کے حوالے سے اتنی دور ہوتی ہے کہ آپ حواس خمسہ کے ذریعے اس کو درک نہیں کر سکتے ہو، اور اتنی قریب ہوتی ہے کہ جب تک تم اس کے ساتھ شباہت پیدا نہ کرو پھر بھی تمہاری قابل ادراک نہیں ہے۔ بس حقیقت خدا کیا ہے؟ دور بھی ہے، قابل ادراک نہیں ہے، نزدیک ہے پھر بھی قابل ادراک نہیں ہے۔ بس دونوں تعبیریں قرآن کے لیے بھی استعمال کی، دونوں تعبیریں خدا کے لیے بھی استعمال ہوئی۔ وہ کیوں؟ دونوں کے اندر وجہ شباہت کیا ہے کہ خالق کیا ہے؟ فاعل، قرآن کیا ہے؟ فعل اس کا۔ اب فلسفے میں آ جائیں تھوڑا سا۔ اللہ ہے اس کی علت، قرآن کیا ہے؟ معلول۔ جو حکم علت کا ہے وہی حکم معلول کا ہے، لیکن معلول میں جب آتا ہے تو معلول کا حکم ضعیف ہو جاتا ہے۔ اب پتہ چلتا ہے نا، فلسفہ بتاتا ہے۔ وہ علت قوی ہے، وہ جب علت قوی ہے تو کیا کہا کہ خدا تمہاری دسترس میں نہیں آ سکتا، وہ قریب ہو یا دور ہو۔ قرآن کیا کہا؟ جب یہ بعید کی طرف اشارہ کریں یہ تمہاری دسترس سے باہر ہے، لیکن اگر یہ اپنے حجابوں کے اندر تمہارے ساتھ قریب ہو جائے تو عربی مبین میں آ جائے تو پھر کیا ہے کہ تمہاری دسترس میں آ سکتا ہے۔ اور یہ جو آ رہا ہے تمہاری دسترس میں، یہ کیا وجہ ہے کہ یہ عربی مبین میں اگر نہ ہوتا تو بھی تمہارے لیے قابل دسترس نہیں تھا۔ اس لیے کہا حاضہ کی تعبیر کی اس عربی مبین کی نسبت کا، چونکہ عربی مبین کی شکل میں آیا ہے اس لیے آپ کے لیے قابل دسترس ہے، آپ پڑھ سکتے ہو۔ یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے، یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے، یہ صفت ہے، یہ موصوف ہے، یہ بدل ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو قابل ادراک ہیں۔ کیوں؟ چونکہ لباس عربی میں آیا ہے، اور لباس عربی کی خصوصیات یہ ہیں کہ آپ کے لیے قابل دسترس ہے۔ لیکن اس سے اگر اوپر چلے جائیں، قلب پیغمبر پہ آ جائیں، مقام جبریل، لوح محفوظ، کتاب مکنون، اس میں پھر کیا ہے؟ پھر کیا ہے؟ پھر آپ کی قابل ادراک نہیں ہے آپ کے لیے۔ تو آپ کے لیے اگر قابل ادراک نہیں ہے، وہاں پہ اگر یہ موجود ہو تو وہاں پہ بھی یہ لباس عربی میں ہے، وہاں سے لباس عربی میں نہیں ہے۔ وہاں پہ پھر کیا ہے کہ وہاں پہ اپنے اصلی موطن میں ہے، اپنی اصلی شکل میں۔ اصلی شکل اس کی کیا ہے؟ نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اور اس کی جو اس ذات کی چیز جو صادر ہوتی ہے اس ذات سے، وہ بھی کیا ہے؟ نور ہے۔ وہاں پہ نور ہے، نہ وہاں پہ فارسی ہے، نہ عربی ہے، نہ عبری ہے، نہ کوئی زبان نہیں ہے۔ کہ اس نے بھی اس نور تک پہنچا۔ احسن، چونکہ اس نے بھی اس نور تک پہنچنا ہے، وہ نور ہے، وہ حقیقت نوری ہے۔ بس اگر قرآن کو اس مرتبے سے دریافت کریں تو وہ نور ہے، اس کے اندر کوئی زبان نہیں ہے۔ اور جب یہاں پہ آتا ہے، آپ کی دسترس میں آتا ہے، تو کون سا لباس پہنتا ہے؟ لباس عربی پہن لیتا ہے۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ اگر قرآن حاضہ کے ساتھ اشارہ کیا جائے اور لباس عربی پہن لے، کیوں باقی زبانیں نہیں اس نے اپنائی ہیں؟ عبرانی میں کیوں نہیں آیا؟ فارسی میں کیوں نہیں آیا؟ یا اردو میں کیوں نہیں آیا؟ کیوں لباس عربی پہنایا گیا؟ باقی زبانوں میں وہ ساتھ نہیں۔ احسن تم، باقی جو بھی لباس اس حقیقت کو پہنایا جاتا وہ سارا لباس اس سے چھوٹا ہے۔ بس کامل ترین لباس قرآن کی حقیقت کے لیے کون سا لباس ہے؟ اب یہی سے مطلب ہے دیگر کہ آغا عربی جو ہے یہ اس قرآن کا لباس ہے، زبان نہیں ہے۔ معنی کریں گے لسان کا بعد میں۔ قرآن کی لسان کیا ہے؟ یہ کیا کہتے ہیں؟ عربی لسان نہیں ہے۔ اگر جو کہنا لسان عربی مبین، لسان یہ معنی آئے گا انشاءاللہ، وہاں پہ جا کے عرض کروں گا۔ اب قرآن کی زبان کیا ہے اگر ہم ترجمہ کرنا چاہیں تو؟ کہا قرآن کی زبان ہے فطرت۔ لباس کیا ہے؟ لباس عربی ہے۔ لباس عربی کیوں پہنایا ہے؟ کہا اس لیے کہ اس حقیقت کے ساتھ جو لباس سازگار تھا وہ کیا ہے؟ عربی ہی تھا۔ عربی سے ہٹ کر کوئی بھی لباس اس کو پہنایا جاتا، اس لباس کے اندر اتنی وسعت نہیں تھی کہ اس حقیقت کو اپنے اندر سمیٹ لے۔ بس عربی لباس ہے اس کا، لسان اور زبان اس کی کیا ہے؟ فطرت ہے۔ اسی لیے کہا کہ زبان قرآن کی وہ ہونی چاہیے جو پوری بشریت کے لیے قیامت تک قابل اجرا ہو۔ اور وہ کون سی زبان ہے؟ زبان فطرت ہے، کیونکہ فطرت کسی کی تبدیل نہیں ہوتی۔ بس یہ نہیں کہو کہ جب عربی میں آیا تو یہ عربوں کے لیے خاص ہے، نہیں آگا یہ لباس ہے۔ زبان اس کی کیا کہا؟ زبان اس کی فطرت، تمہارے اندر فطرت ہے، بس تمہارے لیے بھی ہے۔ ان افریقہ کے دور ترین نقاط میں رہنے والے بشر کے اندر بھی فطرت ہے یا نہیں ہے؟ وہ بس قرآن کا مخاطب وہ بھی ہے یا نہیں ہے؟
بس کبھی کبھی یہاں سے جھانسا ہوتا ہے، اور یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ آقا قرآن تو عربی میں آ گیا تو عربوں کے لیے، ہمیں تو عربی آتی نہیں، پھر ہمارے لیے کیا ہے؟ لباس عربی ہے، اس عربی نے کیا کرنا ہے؟ ایک حقیقت کو بیان کرنا ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یہ عربی ہے یا فطری ہے؟ حقیقت قرآن کیا ہے؟ کیا عالم و جاہل برابر ہیں؟ یہ کیا ہے؟ قرآن کی زبان ہے، یہ صرف عرب کو سمجھ آتی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ بس جو حقائق ہیں قرآن کے، جو مطالب ہیں قرآن کے، ان قرآنی مطالب کا مخاطب کون ہے؟ فطرت انسانی، اور فطرت ایسی حقیقت ہے جو تمام بشریت کے درمیان کیا ہے؟ مشترک۔ بس قرآن جب بات کرتا ہے فطرت کے سائے میں بات کرتا ہے، لیکن اپنی بات کو کرنے کے لیے کون سا لباس پہنتا ہے؟ عربی پہنتا ہے۔ بس عربی زبان میں اپنی حقیقت کو نمایاں کرتا ہے، جبکہ وہی حقیقت دوسری زبانوں میں بھی موجود ہے۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، یہ حقیقت آپ کی زبان میں نہیں ہے؟ فاسق نہیں ہوتے ہیں، مومن نہیں ہوتے ہیں، ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ تو آپ سے پوچھیں یہ دونوں برابر ہیں، کیا کہیں گے؟ بس قرآن نے اس حقیقت کو بیان کیا پوری بشریت کے لیے، لیکن اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے جو لباس پہنا ہے وہ کیا ہے؟ لفظ ایمان اور لفظ فسق۔ بس لفظ ایمان اور لفظ فسق یہ لباس ہے قرآن کا، نہ زبان نہ حقیقت۔ حقیقت قرآن کی کیا ہے؟ فطرت، اور فطرت کے سائے میں سارے مطالب کو بیان کرتا ہے۔ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، لباس عربی ہے، حقیقت فطری ہے۔ اسی لیے قرآن کس کے لیے آیا ہے؟ فطرت کے لیے آیا ہے، اور فطرت سارے بشر کے اندر موجود ہے، قیامت تک موجود رہے گی، لہذا قرآن بھی قیامت تک جاری ہو ساری رہے گا۔ اب یہ لباس جو عربی پہنا ہے، کیوں پہنا ہے؟ کہا کہ آقا اس قرآن کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے ایک ایسے لفظ کا انتخاب کریں جو لفظ اس حقیقت کو واقعاً بیان کر سکے، اس کے اندر اتنی وسعت ہونی چاہیے۔ مثلا میں ابھی ایک نمونہ عرض کروں تاکہ بات یہیں پہ ہو، اگرچہ ابحاث بہت زیادہ ہے ابھی خود اسی کے عنوان سے۔ دیکھیں آپ، قرآن بہت زیبا ہے، جتنا ٹائم ہو زندگی اسی پہ ہی خرچ کریں تو مرتے وقت آپ کو پشیمانی نہیں ہوئی، حسرت نہیں ہوئی، اور پڑھ لیں۔ آگا ایک کتاب ہے، ضرور پڑھیں اگر ملتی ہے، آخرین گفتار ہا، 5-6 جلدوں پہ ہے، نام رائٹر کا مجھے نہیں پتا ہے، سرچ بھی کریں گے تو آ جائے گی۔ آخرین گفتار ہا کیا مطلب ہے؟ یعنی جتنی بھی شخصیات گزری ہیں مثبت یا منفی، اس نے اپنی بساط کی حد تک ان کو جمع کیا ہے کہ جب آخری ٹائم ان کا آیا اور مرنے لگے، مرتے وقت انہوں نے کون سی کلام، آخری کلام جو انہوں نے کی وہ کون سی تھی؟ ابھی ہم اپنی روایات میں پڑھتے ہیں کہ ابوبکر نے مرتے وقت 3 کلام کیے، اور 3 کلام سے اپنی زندگی کو اس نے اختتام کر دیا۔ ایک، کاش میں نے فتح کو غصب نہ کیا ہوتا، کاش میں نے سیدہ کے دروازے کو نہ جلایا ہوتا، کاش میں نے امیر المومنین کے ساتھ جھگڑا کر کے ان کے مقام کو غصب، یہ 3 کلام ہے اس میں۔ آپ اس سے پوری زندگی کے نچوڑ آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ اس کی شخصیت میں کیا کچھ تھا۔ اب ہیں بہت سی ہیں، یہ بہت اچھی کتاب ہے اس عنوان سے، مثبت منفی جتنی شخصیات ہیں ان کو انہوں نے کوڈ کیا، تو وہ جو شخصیات برجستہ ہیں نا، چھوٹے موٹے افراد ہو ہماری طرح والے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس میں اگر آپ جا کر دیکھیں، وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی قرآن میں خرچ کی ہے، آخری وقت جب آیا ہے تو انہوں نے کہا الحمدللہ ہماری تو ساری زندگی بابرکت تھی، اور جنہوں نے سارے علوم پڑھے ہیں قرآن کو چھوا تک نہیں ہے، آخری وقت میں جب مرے ہیں تو آخری جو ان کا کلام نوٹ کیا گیا کیا کہا؟ زندگی تلف کر دی اور حقیقت سے ہم آشنا نہیں ہوئے، حسرت کی نگاہ ہے۔ لہٰذا اس عنوان سے بھی اگر ہو کہ آپ کی کامیاب زندگی گزرے، حتماً قرآن کو محور قرار دیں۔ اب آئیں اس مطلب کی طرف، مطلب کیا بیان کر رہے تھے؟ آخرین گفتارہ سے پہلے کیا مطلب ذکر کرنا چاہ رہے تھے؟ عربی جو ہے وہ لباس ہے۔ آسن عربی لباس ہے۔ کیوں لباس ہے؟ کہا یہ ایک ہی کلمے سے پوری حقیقت کو بیان کر دیتا ہے، جبکہ آپ کو دوسری زبان میں ہوتا تو یہ جو ایک جلد ہے قرآن کی، یہ کئی 100 جلدوں پر مشتمل ہوتی۔ اس کا میں ایک نمونہ عرض کر دوں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا
من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. بارکنا ہم نے کیا کیا ہے؟ اس کے ارد گرد کو کیا قرار دیا ہے؟ بابرکت. وہ ایک کلمہ استعمال کیا، کیا؟ برکت. یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خدا نے کیا کہا؟ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، میں جہاں بھی ہوں میں بابرکت ہوں. درست ہے. اور اسی کے لیے کیا ہے؟ شجرہ مبارکہ ہے نا. انا انزلناہ، قرآن کو ہم نے نازل کیا، فی لیلۃ مبارکہ، لیلہ مبارکہ میں نازل کیا. یہ کیا ہے؟ برکت کیا ہے؟ مبارک کیا ہے؟ بارکنا کیا ہے؟ دیکھیے ایک کلمہ کا کیا؟ برکت، اور پوری حقیقت کو بیان کر دیا. حضرت عیسیٰ بھی ہے مبارک، قرآن بھی، لیلہ بھی مبارکہ، جس پہ نازل ہوا وہ بھی مبارک، اس کا نتیجہ بھی جو بیٹی ہے وہ بھی مبارک. یہ برکت کیا ہے؟ ایک کلمہ ذکر کیا نا. اب آپ ہوتے تو اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے کیا کرتے؟ دسیوں کلام اور جملے بناتے، لیکن قرآن نے ایک جملہ عرض کیا، کیا؟ برکت. برکت کیا ہوتی ہے؟ آئیں مثال کے ذریعے کر جو عرب استعمال کرتا ہے. برکت یہ ہوتی ہے بیٹا، آسمان سے کبھی کبھی بارش برستی ہے، اور جب بارش برس رہی ہوتی ہے تو کہاں پہ آتی ہے؟ زمین پہ. اور زمین کے کس حصے پہ آتی ہے؟ وہ پوری زمین پہ آتی ہے. زمین کے حصے تین طرح کے ہیں. ایک پتھریلی زمین. پتھریلی زمین پہ جیسے ہی وہ پانی آتا ہے جذب ہوتا ہے، اس میں جذب ہوتا ہے. جذب ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ جذب ہی نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، چشمے بن جاتے، بہہ جاتا ہے. یعنی اس کے اوپر اس کی ذات کے اندر جاتا جذب نہیں ہوتا ہے. بس ایک نقطہ زمین کا وہ ہے پتھریلی زمین، جس پہ بارش کا قطرہ آتا ہے جذب نہیں ہوتا. دوسرا کیا ہے؟ کبھی زمین ہوتی ہے شور، بارش کا پانی آتا ہے جذب ہوتا ہے یا نہیں؟ جذب ہوتا ہے، لیکن جذب ہونے کے بعد کرتا کیا ہے؟ اس قطرے کو جو شیرین اور زلال ہوتا ہے اس کو بھی شور کر دیتا ہے. اور اس کے بعد جو سبزہ اگتا ہے نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک نقطہ ہوتا ہے زمین کا، وہ کیا ہوتا ہے؟ سرسبز اور زرخیز. جب اس کے اندر آتا ہے یہی قطرہ پانی تو کیا کرتا ہے؟ یہ جذب ہو جاتا ہے. جذب کرنے کے بعد کیا بن جاتا ہے؟ مثلا ایک آپ نے دیکھا ہوگا بعض جو زرخیز زمینیں ہوتی ہیں اس کے اندر چھوٹے چھوٹے گڑھے ہوتے ہیں، جب بارش آتی ہے تو اس گڑھے کے اندر وہ پانی جمع ہو جاتا ہے. وہ گڑھا جس میں وہ بارش کا پانی اسی طرح زلال خوبصورتی کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے، اس جمع ہونے والے گڑھے کو کہا جاتا ہے برکہ. برکہ یعنی وہ گڑھا جو پانی کو جذب کرتا ہے، اپنے اندر سما لیتا ہے. فقط سماتا نہیں ہے، دوسری خصوصیت، سمانے کے بعد اپنے دل میں اس کو جذب کرتا ہے. جذب کرنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ مزید اس کے اندر زلالیت پیدا کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے جب آتا ہے تو فضا میں دھواں بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جب وہ جذب کرتا ہے تو فلٹر ہو کر اس کی تہ میں جاتا ہے. تہ میں جانے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ اس سے چشمہ بنتا ہے. چشمہ بن کر باہر نکالتا ہے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ چشمے جو پھوٹتے ہیں یہ ایسے نہیں ہے کہ چشمے جو یہی آسمان سے پانی آتا ہے، یہ زمین میں جذب ہوتا ہے برکے کی صورت میں. برکے کی صورت میں جذب ہونے کے بعد زمین کے اندر جاتا ہے، مزید صاف و شفاف ہوتا ہے. صاف و شفاف ہونے کے بعد چشمہ بن کر ظاہر ہوتا ہے. وہ جب ظاہر ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک دو دن کے لیے ہوتا ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں چشمے جو پھوٹتے ہیں. کس طرح سے پھوٹتے ہیں کہ اسی گڑھے تک آ جاتے ہیں، آپ پانی بھر لیں پھر بھر جاتا ہے دھیرے دھیرے، لیکن بہتا برکت نہیں ہے. اس لیے کنویں کو برکت نہیں کہا جاتا. کنویں آپ نکالیں بھر جاتی ہے وہ جگہ، لیکن باہر. لیکن چشمے میں کیا ہوتا ہے؟ اتنا بھرتا ہے کہ بھرنے کے بعد بہنا شروع ہو جاتا ہے. وہ برکہ جو پانی کو جذب کر کے چشمے کی صورت میں نکال کر بہنا شروع ہو جائے اس کو کہتے ہیں برکت. ایک رخ. دوسرا کا جو دائمی ہو، ہمیشہ ہو، موقت، وہ کیا ہے؟ برکت. تیسرا رکن. چوتھا کا اتنا عمومی ہو کہ سب کی مشکلات کو حل کر رہا ہو، سب کو سیراب کر رہا ہو، تب کیا کہلائے گا؟ برکت. بس وہ چشمے جو دو بستیوں کو پانی پلائیں اور اس کے بعد ختم ہو جائے، یہ برکت نہیں کہلاتا ہے.
دیکھیں کتنی گہرائی تھی ایک ہی کلمے میں. آج کیا پتہ چلتا ہے؟ زمزم برکت ہے نہ، ایک کنواں ہے باہر نہیں آتا، اور وہ بھی عجیب چاشنی ہے. کیوں زمزم کہتے ہیں؟ زمزم ٹھہر جا. اور اگر بیوی نے نہ کہا ہوتا ٹھہر جا تو یہ واقعاً چشمہ ہی ہوتا، کنواں نہ ہوتا. اب انشاءاللہ اگر مناسبت ہے وہاں پہ یاد کروں گا کہ یہ خاتون کس عظمت کی مالک تھی اور یہ کیا ہوا. بس برکت کیا ہے آغا؟ ایک جس کے اندر آب حیات ہو. آب حیات کہاں سے جذب کرے؟ کہا بلندیوں سے. بلندیوں سے حقائق کو لے اپنے اندر سمائے، سمانے کے بعد پھر کیا کرے؟ بخیل نہیں ہو، چشمہ بن کر باہر نکالے. اور چشمہ بھی کیا ہو؟ دائمی. دائمی کے بعد سرازیر ہو، کس کی طرف جائے؟ محتاج لوگوں کی طرف. اور یہ سلسلہ ہمیشہ اتنا زیادہ ہو کہ تمام کی ضروریات کو پورا کر رہا ہو. اس چشمے کو عربی میں برکت کہا جاتا ہے. دیکھیں اب یہاں سے کیا ہے؟ بیوی ہیں مبارکہ. کیا کیا؟ جتنے حقائق تھے کہاں سے لیے ہیں؟ خداوند عالم سے. تو اپنے اندر سمانے کے بعد کیا کیا؟ ان کے اندر وسعت تھی. وسعت دینے کے بعد کیا کیا؟ حسنین کی شکل میں اور امام حسین سے مہدی تک کی نسل کو چشمے کی صورت میں بشریت کے اندر جاری کر دیا. دائمی بھی ہیں، ہمیشہ بھی ہیں، اور اتنے وسیع اور اتنے عریض ہیں کہ قیامت تک کی بشریت کی جتنی ضروریات ہیں مادی اور معنوی سب پوری کریں. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بیوی مبارکہ ہے. بس مبارک ایک کلمہ ہے، وسعت اندر کتنی ہے؟ ابھی عرض کروں گا بعض کلمات اسی طرح سے ہیں اور ان کے اندر بھی 10 خصوصیات ہوتی ہیں. 10 خصوصیات کے بعد پتہ چلتا ہے کہ آقا مبارکہ یہ ہے. تو ایک کلمہ کا اور اس عربی کی حقیقت کو ایک لفظ نے اپنے اندر پورے کو سما لیا. آپ کی اردو میں اتنی گنجائش ہے، فارسی میں ہے گنجائش؟ وہ فارسی کیا کہتی ہے؟ اسی کلمے کو اٹھا کے وہی کلمہ بیان کر دیتی ہے. ہم نے بھی وہی کلمہ اٹھایا اس کو بیان کر دیا. اسی لیے امام صادق علیہ السلام کے معاصر میں ایک شخص آئے اور آ کے کہتے ہیں کہ مولانا مجھے برکت کی سمجھ نہیں آتی کہ برکت کیا ہے. امام نے کہا خوب تمہارے اندر اتنی ظرفیت نہیں ہے کہ اس حقیقت کے ارکان بیان کر کے میں تمہیں اس کی حقیقت سمجھا سکوں. میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر یہ مثال تیرے ذہن میں آ گئی تو یہ حقیقت تھوڑی بہت تیرے ذہن میں آ جائے. امام نے سوال کیا کہ جب یہ نجس جانور کتا یا مؤنث کتیا وہ جب بچے دیتی تو کتنے دیتی ہے؟ 3 4 5 6 بھی دے دے، زیادہ دے دے. 7 8 8 9 10 تک ہوتی ہے اور سال میں 2 دفعہ دیتی ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ جانور ہے جو 6 مہینے پہ تولید نسل ہوتی ہے، ایسے ہی نا. بچے دیتی 9 10 اور سال میں 2 دفعہ. اور اس کے مقابلے میں بکری کیا ہے؟ ایک 10 مہینے میں دیتی، کبھی 1 کبھی 2 کبھی 3. 3 سے زیادہ نہیں، 1 2 3 کا یہ 3 دیتی اور سال میں 1 دفعہ، چونکہ 10 مہینے کے بعد وہ ہوتی ہے 10 مہینے کے بعد. بس یہ سال میں 2 عدد 10 سے 20 مثلا یا کثیر تعداد میں، اور وہ سال میں 1 اور بچہ بھی 1 اور 2. اور بکری کے بچے ذبح ہوتے ہیں جبکہ یہ ذبح بھی نہیں ہوتے. اس کے بعد دیکھو تمہیں کثرت کس کی نظر آتی ہے؟ یہی برکت ہے. برکت ایسا چشمہ ہے جاری و ساری کہ جس کے اندر دوام بھی ہے، کثرت بھی ہے، نبوغ بھی ہے، غنا بھی ہے. اور غنا اس حد تک ہے کہ ہر ایک کی ضروریات کو پورا کرتا ہے. ہاں یہ لفظ کہاں سے آئے گا؟ کہ یہ لباس عربی کو ہی زیب دیتا ہے، عربی ہی اس حقیقت کو اپنے اندر سما کر بیان کر سکتی ہے. بس یہ ذہن میں رہے، خلط نہیں کریں. عربی قرآن کی زبان نہیں ہے، عربی لباس ہے قرآن کا. اور قرآن کی اگر زبان بیان کی جائے، لسان کیا ہے؟ فطرت ہے. کیونکہ فطرت میں مخاطب ہوئی، فطرت کو مخاطب ہوئی. کوئی مطلب قرآنی ایسا نہیں ہے جو فطرت سے الگ ہو، جدا ہو. فطرت پہ مبتنی ہے. اور چونکہ پوری بشریت کے لیے، پوری بشریت کو خدا نے فطرت دی، اس فطرت کے ساتھ ہمنگ بنایا قرآن کو آ کر دے دیا، بشریت کے اختیار میں دے دیا. اور آخری درجہ اس میں کیا کر دیا؟ وہی عربی مبین میں ذکر کر کے حاضہ کا اشارہ کیا کہ یہ حاضل کتاب یا حاضل قرآن یہدی. اور یہی جو آخری مرتبہ اس قرآن کا یہی آپ کو ہدایت کی منزل پہ لے کے جائے گا، چونکہ اس کی زبان فطرت ہے، لباس اس کا عربی. اس لیے عربی کا آنا بہت ضروری ہے. مطلب دیگر
الف لام میم ذالک الکتاب. کتاب کیا ہے؟ کتاب کے 3 اطلاق ہیں، یا آپ کہیں کہ 3 مصداق ہیں. ایک کیا کہا کہ یہ کتاب مکنون ہے، وہ بھی کیا ہے؟ کتاب. کہ ہماری کتاب کیا ہے؟ اس میں سب کچھ ہے. وہی کتاب سب کچھ ہے یا نہیں؟ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. سب کچھ ہے یا نہیں ہے؟ وہ سب کچھ ہے، لیکن ہمیں بھی وہ سب کچھ کا پتہ ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں سب کچھ پتہ نہیں. بس اس میں بھی معنی وہی ہے. کتاب مکنون کیا ہے؟ ایسی کتاب جس کے اندر خدا کا پورا فیض شامل ہے، جمع ہے. وما ننزلہ الا بقدر معلوم. وہ ظرفیت عالم کو دیکھتے ہوئے جتنی جس کی استعداد اور ظرفیت ہوگی اتنا ہم اس کو کیا کریں گے؟ نازل کریں گے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ آپ جا کر دیکھ لیں. آپ دیکھیں بجلی کو، پیچھے کیا ہوتا ہے؟ ٹرانسفارمر. کتنی بجلی ہوتی ہے؟ بہت زیادہ. تو آپ کے گھر میں کتنی آتی ہے؟ جتنی ظرافت، جتنے بلب آپ کے لگے اتنی آ جاتی، باقی پیچھے مخزن میں موجود ہے. بس جتنی ضرورت ہے اتنی آ جاتی ہے، جتنی استعداد اتنی آ جاتی ہے. 0 کا بلب لگائیں تو اتنی آئے گی، بڑا لگا دیں تو بڑی ہے. بس دوسرا مطلب کہا یہ کتاب جو ہے، جو کتاب مقام لدن میں، اس میں سب کچھ ہے. اس کائنات کا فیض سارا اسی کے اندر جمع ہے. وہ تو کائنات کو کہاں سے ملے گا؟ اسی کتاب مکنون سے ملے گا. وہ ملے گا کتنا کا؟ جتنی آپ کی ظرفیت ہوگی. بس جتنی آپ کی ظرفیت ہوگی اتنا آپ لے سکتے ہو. وہ کم ترین درجہ کیا ہے کہ ہم نے لباس عربی میں اس کو اتار کے سب کو دے دیا ہے. یہ سب کے گھروں میں ہے، سب کی دسترس میں ہے. لیکن اسی قرآن کے جو باقی مراتب ہیں وہ کیا ہیں؟ کہ وہ استعداد اور ظرفیت کے مطابق ہر ایک اپنا لیتا رہے گا. بس کتاب کا ایک مصداق کیا ہے؟ کتاب مکنون کی، اس کے اندر سب کچھ ہے. اور ایک کتاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نامہ اعمال. انسان آتا ہے دنیا میں کیا کرتا ہے؟ بعض علوم کو اکٹھا کرتا ہے اور بعض اعمال کو انجام دیتا ہے. بس جو اعمال انجام دیتا ہے وہ بھی کہاں ہیں؟ جی جمع ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ جمع ہو رہے ہیں. جو آپ علم حاصل کرتے ہیں یہ کیا ہو رہے ہیں؟ یہ بھی جہاں پہ جمع ہو رہے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کتاب. کیونکہ کتاب کا معنی ہی ہے کہ ضم الشیء الیہ شیء. اس لیے قرآن نے کیا کہا کہ جب آپ قیامت کے دن آؤ گے تو ہم کیا کریں گے؟ کہ ہم اس کتاب کو کھول دیں گے. کون سی کتاب کا؟ جو تم نے خود لکھی تھی. اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. اب خود حساب کر لو تم نے کیا اس میں اندر بھرا تھا، کیا جمع کیا تھا، کس چیز کو ضم کیا تھا اپنی کتاب کے اندر. بس کتاب کس کو کہتے ہیں؟ نامہ اعمال کو. کیوں نامہ اعمال کو کتاب کہتے ہیں؟ کہ چونکہ اس میں ہم نے کیا کیا ہے؟ اعمال اور علوم کو کیا کیا ہے؟ جمع کیا ہے. اسی لیے اس کو کتاب کا نام کیا ہے؟ کتاب انفسی. نفس. آپ کا علم کہاں جاتا ہے؟ نفس میں. عمل کا ذخیرہ ہوتا ہے نفس میں. بس نفس کیا بن جاتا ہے انسان کے لیے؟ کتاب. اس میں سارا کچھ کیا ہو رہا ہے؟ جمع. کتنی خوبصورت ہیں قرآن کی تعبیریں. سنوریہم آیاتنا، ہم اپنی آیات کو دکھائیں گے. فی الآفاق، پوری کائنات میں. وفی انفسہم، ایک وہ چیز ہے جو تم نفس میں ڈالتے ہو، ایک وہ حقیقت ہے جو ہم تمہارے نفس میں ڈالتے ہیں. اور تمہاری جو ذات ہے بنام نفس، یہ کیا بن جاتی ہے؟ کتاب. کس کی؟ کہ یہ کتاب خدا بھی ہے اور کتاب انسان بھی ہے. ہمارے نفس میں کچھ خدا نے ڈالا ہے اور پھر ہم نے کچھ اس کے اندر ڈالا ہے. اگر یہ دونوں ہوں ایک جیسے، جو خدا نے ڈالا ہے اور جو ہم نے اس کے اندر ڈالا ہے، تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ نفس اللہ. تو نفس اللہ کیسے بنتا ہے؟ کہ اس نفس کے اندر، اس کتاب کے اندر کچھ چیزیں خدا نے ڈالی، اور جو خدا نے ڈالی وہ کیا تھی؟ پاک و پاکیزہ، طیب و طاہر. الذی احسن کل شیء خلق. ساری حسن چیزیں خدا نے ڈالی. ادھر سے ہم نے بھی کچھ اس کے اندر ڈالا. اگر ہم نے بھی وہی ڈالا ہے جو خدا نے چاہا ہے تو یہ نفس کیا ہے؟ یہ نفس اللہ ہے. اور نفس اللہ کا مشتری کون ہوتا ہے؟ صرف خدا. خدا کے علاوہ اس نفس کا کوئی مشتری. بس نفس کی قیمت کہاں سے آتی ہے، کہاں سے بڑھتی ہے؟ کہ اس کتاب انفسی کے اندر وہ بھی ڈالے، ہم بھی ڈالیں، اور دونوں کا ڈالنے کا انداز کیا ہو؟ ایک. اب کیا ہوگا؟ یہ نفس.
پھر اس نفس کی عظمت کتنی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کیا ڈالا ہے؟ کہا یہ نفس کیسا ہے کہ اس میں سوائے رضایت کے کچھ بھی نہیں ہے، اور ادھر سے کہا جاؤ جو کچھ خدا نے ڈالا تھا ملہم کیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا تَقْوَاهَا۔ یہ کتاب کیا بنی؟ یہ کتاب جس میں خدا نے بھی ڈالا اور آپ نے بھی وہی ڈالا جو خدا چاہتا تھا، اسے کیا کہا؟ یہ کتاب ہے عظیم، اور یہ کتاب کیا ہے؟ انسان کامل۔ اس انسان کامل سے کیا ملتا ہے؟ یہی انسان کامل مبارک ہے، اور اس سے کیا ملتا ہے؟ سب کچھ ملتا ہے، کیونکہ سب کچھ خدا نے ڈالا، آپ نے ڈالا، سارا کچھ ملا، کتاب بنی، کتاب مبارک بنی، کتاب انفسی بنی، اور کتاب انفسی بننے کے بعد کیا ہوا؟ کہ سب کچھ اس کے اندر موجود ہے۔ اب آئیں، اب روایات کو جب ترجمہ کریں پھر سمجھ میں آتی ہے۔ خوب امیر المومنین کیا فرماتے تھے؟ واللہ ان لہا ہونا علما جما لو وجدت لہو حملا۔ یہ کیا ہے؟ اس کے اندر کیا ہے؟ علم جم۔ اور علم جم کیا ہوتا ہے؟ جیم میم، حروف ایسے آدمی کو دل نہیں کرتا کہ اس میں چھوڑے۔ سورہ ظاہراً اس میں ہے، اس میں قارعات، دوسرا نام کیا ہے؟ یہ سورہ اس کے بعد ہے، سورہ زلزال کے بعد عادیات میں، والعادیات ضبح، آگے فالموریات قدح، چلتی 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 کیا آگے کیا ہے؟ آخری آیا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ یہ جمع کیا ہے؟ اور ادھر سے امیر المومنین کیا کہا کہ ادھر کیا ہے؟ ہا ہونا علمًا جمع۔ یہ جیم میم کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز جو اپنی کثرت اور شدت کو عروج میں پہنچ جائے، وہاں پہ لفظ جمع استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پہ علم جمع ہے، کیا مطلب؟ ایک علم کے ساتھ اتنی شدید محبت ہے مجھے، اور وہ علم میری فطرت کے ساتھ اتنا عجین ہے کہ ایک لمحے کے لیے علم کو جدا نہیں کر سکتا۔ جیسا تم کیا ہو؟ تحبون المال حبا جما، اتنی محبت کرتے ہو شدت کے ساتھ کہ اس مال کو اپنی ذات سے جدا نہیں کرتے ہو۔ تم مال کی نسبت محبت کو استعمال کرتے ہو، وہ علم کی نسبت محبت کو استعمال کرتے ہیں۔ اور جب علم اتنا آتا ہے شدید، یہ کتاب انفسی بنتی ہے خدا کی۔ اور کتاب انفسی کیوں بنی؟ چونکہ آپ نے اس کے اندر ضمیمہ کیا۔ پس کتاب کے 3 اطلاق ہیں۔ ایک وہ کتاب کہ جس کے اندر پوری کائنات کا فیض ہے، ایک وہ کتاب جس کو آپ اور میں تشکیل دیتے ہیں بنام نامہ اعمال۔ تیسری کتاب کیا ہے؟ کہ تیسری وہ کتاب ہے جو ہدایت ہے، جس کے اندر سوائے ہدایت کے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کون سی کتاب ہے؟ کہ وہ کتاب وہ ہوتی ہے جس کے اندر صرف شریعت کے احکام، اس کتاب کو بھی کتاب کہا جائے۔ اس لیے کہا کہ خدا عالم نے کہا کہ ہم نے انبیاء پہ کتب کو نازل کیا، یہ کتب جو نازل کی ہیں ان کتب میں کیا تھا؟ فقط شریعت۔ لیکن شریعت کیا آتا ہے؟ شریعت کے 3 شعبے ہیں، احکام، اخلاقیات، عقائد۔ پس کتاب جو ہدایت کا پیغام لے کے آتی، اس کے اندر بھی مطالب کیا ہوتے ہیں؟ ضم و شیء الش شیء، لیکن اصطلاحاً کتنی چیزیں ہوتی ہیں اس میں؟ 3، احکام ہیں، اخلاقیات ہیں، عقائد ہیں۔ پس یہ کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب، اس کتاب سے مراد کیا ہے؟ آیا وہ کتاب ہے جو مخزن ہے فیض الہی کا، وہ مراد ہے، یا اس سے مراد نامہ اعمال ہے، یا نہ اس سے مراد کتاب ہدایت ہے؟ مصداق کے اعتبار سے 3 ہو گئے نا۔ یہاں پہ کون سا مراد ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کا حکم یہ ہے کہ ابھی معنی کریں گا بعد میں لا ریب فیہ کا، اور تفسیر کے جملے بھی چند ایک وہاں پہ عرض کروں گا۔ اس کتاب میں کوئی ریب نہیں ہے۔ وہ فوراً کیا کہا؟ ہدی للمتقین۔ کیا ہوا؟ کہاں سے پہنچتے پہنچتے کہاں پہنچ گئے؟ ایک دم وہاں کی بات ہو رہی ہے اور فوراً ہدی لل، یہ ہدن قرینہ ہے، بتاتا ہے کہ اس کتاب سے مراد ہدایت ہے کہ جو بشر کے لیے۔ اب پھر ذالکہ کے ساتھ کیوں اشارہ کیا؟ کہا کہ ایک کتاب ہے اور اس کے مراتب مختلف ہیں، ہر دو، اردو میں کہتے ہیں نا ایک تیر سے 2 شکار، ایک تعبیر استعمال کی اور دونوں موارد کو ذکر کر دیا۔
انشاءاللہ جیسے لا ریب فی کو عرض کریں گے وہاں پہ عرض کروں گا کہ یہ کیسے ہوا کہ ذالکا کا اشارہ بھی ہوا لا ریب بھی کا اور فوراً تنزل کر کے آگے کیا کہا ہدن للمتقین. آگے اسی کتاب کے اندر، اس کتاب کے اندر کیا ہے؟ احکام بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں، عقائد بھی ہیں، سب کچھ ہے. بس اب الکتاب سے مراد ذالکا سے اگر مراد لیں تو وہ کتاب ہے، ہدن کو اگر ذکر کریں تو یہ مراد ہے. یہ ہو سکتا ہے ایک کتاب ایک ہی وقت میں وہ بھی ہو اور یہ بھی ہو. عرض کیا ہے کہ اگر قرینے مختلف ہو جائیں تو دونوں ہو سکتے ہیں. مثلا آپ نے کیا کہا رعیت عین باقیتاً و جاریتاً، کیا ہوا؟ قرینے دو ہو گئے، معنی بھی اس کا دو ہو گئے. میں نے آنکھ دیکھی اور چشمہ دیکھا، کیونکہ باقیہ آنکھ کے لیے ہے، جاریہ چشمہ. جب قرینے دو ہو گئے تو مصداق بھی اس کے دو ہو گئے. یہی خوبصورتی ہے قرآن کی. ذالک الکتاب، ذالکہ کا مراد وہ مرتبہ ہے اول مقام لدن، ہدن کا یہ آخری مرتبہ ہے. بس ہدن سے پتہ چلا کہ اس کتاب کا یہ دوسرا مصداق ہے، ذالکہ سے پتہ چلا مصداق وہ مصداق اول ہے. بس ہر دو ممکن ہے، کوئی تناقض بھی نہیں آتا، اور دونوں کو بیان کرنا مقصود تھا. بس آئیں کتاب کی حقیقت کیا ہے کہ جس کے اندر کسی چیز کو جمع کیا جائے، اکٹھا کیا جائے. اب جو کچھ آپ اکٹھا کریں گے، اکٹھا ہونے کے بعد پھر اس کی مختلف صورتیں کیا بنتی ہیں، وہ جس طرح سے خالق کائنات نے ذکر کیا ہے. اگر وہ پہلا مرتبہ ہے تو اس میں خالق کائنات نے سب کچھ اکٹھا کیا ہے. اور اگر آپ کا ہے جس میں آپ نے علوم اور اعمال کو اکٹھا کیا ہے، اخلاقیات کو اکٹھا کیا ہے، وہ آپ کا نامہ اعمال بن جاتا ہے جس کو کتاب کہا جاتا ہے. اور اگر ایک ایسی کتاب ہے جو خالق کائنات بعض مطالب کو اکٹھا کر کے جمع کر کے احکام اخلاق عقائد کا مجموعہ بنا کر ہدایت کا پیغام بنا کر نازل کرے، وہ کیا بن جاتی ہے؟ کتاب تشریعی. بس کتاب ایک تشریعی ہے، ایک کتاب مقنون ہے، اور ایک کتاب نامہ اعمال ہے. اب دیکھیں گے کہ لا ریب کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ان تینوں کے ساتھ ہے، بعض کے ساتھ ہے، ایک کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ ہے؟ چونکہ لا ریب فی قید ہے کس کی؟ کتاب کی، اور کتاب کے مصداق ہیں تین. اب کیا کریں؟ لا ریب فی کس کے ساتھ جا کر منسلک کریں؟ انشاءاللہ سلسلہ جاری ہے کہ بعد میں انشاءاللہ. الحمدللہ.